بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سکندر اعظم کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس کو الیگزینڈر دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ His sons laid waste to the British Isles, splintering the land and slaughtering all who opposed them. جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی تھی، لیکن جب پٹھانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف تھا تو 4 سال لگ گئے۔ جب وہ پٹھانوں کے ساتھ افغانستان کے پہاڑوں میں لڑ رہا تھا تو سکندر اعظم کی ماں نے اپنے بیٹے کو خط بھیجا کہ بیٹے، تم نے صرف 6 سال میں پوری دنیا فتح کر لی اور 4 سال ہو گئے، ایک ملک فتح نہ ہوا۔ تو سکندر اعظم نے اپنے ماں کو خط کا جواب لکھ دیا کہ ماں، آپ نے یونان میں صرف ایک سکندر اعظم کو جنم دیا ہے، یہاں ہر ماں نے 2 3 سکندر اعظم کو پیدا کیے ہیں۔ بہرحال پٹھان کون ہے، پٹھانوں کی اصلیت اور قومیت کیا ہے، اور سردار دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افغان سردار قیس عبدالرشید کو پٹھان کا خطاب کیوں دیا؟ پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہے کہ مجھے اپنی زبان سکھائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم کیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختونوں کے نام سے پہچانا گیا۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہے وہ یہ ہے کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز ماہرین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کی ایک حصے میں رہتے تھے۔ ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان یا پٹھان ارجینیا ہم میں سے ہے، کیونکہ البینیا کے اوغان جو کہ بعد میں افغان بنا ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ ایک اور ماہرین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل میں بہت تکلیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جو اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبدالرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں حاضر ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال سے مسلمان ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افغان سردار قیس عبدالرشید کو پٹھان کا خطاب کیوں دیا؟ ایک کافروں کا قافلہ تھا جو مکہ مکرمہ کے کچھ حصے پر قابض ہو گئے تھے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو بلاؤ جہاد کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبدالرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ارسال کیا۔ قیس عبدالرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر برملائے الفاظ جاری ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مرد کی آل اور اولاد کو بہت فروغ بخشے گا، اس حد تک کہ اس کے قبیلے کی طاقت باقی قبیلوں سے زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے سے آگاہ کیا گیا کہ اسلام کی خدمت کے لیے اس قبیلے کی کثرت و استحکام کو وہ بنیادی حیثیت حاصل ہوگی جو کشتی اور جہاز کے نچلے والی اس لکڑی کو حاصل ہوتی ہے جس پر کشتی یا جہاز کی عمارت استوار کی جاتی ہے۔ اس لکڑی کو سمندروں کے رہنے والے لوگ بتان کہتے ہیں، اس لیے قیس عبدالرشید کو بتان کا خطاب دیتا ہو۔ بہرحال بتان لفظ عربی زبان کے ہے، یعنی سخت ترین لکڑی، وہ جو سمندری جہازوں میں لگایا جاتا ہے جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب برصغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا، اور آج افغانی و پاکستانی سرحدی قبائل اپنے آپ کو پٹھان کہنے پر فخر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب حجر اسود کا پتھر چوری ہوا تو افغان قبائل کے لوگ ہی اسے یمن سے بڑی مشکلات اور جنگ کے بعد واپس لائے۔
اور یہ بھی کہ حدیث کے مفہوم میں جس آخری جنگ ہند کا ذکر ہے اور پیشن گوئی کی گئی ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈے والی فوج اٹھے گی جو ہند کو فتح کرے گی، یعنی پرانے زمانے کا خراسان موجودہ دور کے افغانستان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہ پٹھان قوم دنیا کی سب سے جفاکش قوم ہے، چاہے روس، امریکہ، سکندر اعظم یا جنگیز خان کیوں نہ ہو۔ اس قوم نے کبھی کسی کی غلامی برداشت نہیں کی، جس کی تعریف اس کے سب سے بدترین دشمن بھی کرتے ہیں۔ یہ تھا پٹھانوں کا ایک مختصر سا انٹروڈکشن۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔